نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میری جماعت مرکزی اشاعت التوحید والسنہ اور میرے امیر محترم قائد محترم حضرت علامہ خان قاری کلیم اللہ خان صاحب سلمہ اللہ تعالی ہیں۔ کچھ الزامات مہربان لوگوں نے میرے اوپر لگائے اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان الزامات کی صفائی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ جماعت کے کارکنان اور مخلص ساتھی متنفر اور بدظن نہ ہوں۔ میرے اوپر الزام لگایا گیا، جس مہربان نے الزام لگایا خیر اس کے حق میں دعائی کروں گا کہ اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی جماعت کے علماء پر غلط بہتان اور الزام لگانے سے اللہ اس کو باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ وائرل ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد صدیق کوٹ ادو والے وہ جی ختم پڑھتے ہیں اور کل خوانی پہ جاتے ہیں، کسی نے کل خوانی یا ختم پڑھوانا ہو تو ان سے رابطہ کریں۔ میں نے اتنا کہا کہ جس نے بھی پوسٹ وائرل کی ہے اور اپلوڈ کی ہے اس سے یہ پوچھو کہ اس کے باپ کا میں نے ختم پڑھا ہے یا اس کی ماں کا میں نے ختم پڑھا ہے، اور نمبر 2 پوسٹ چڑھانے والا خود اپنے آپ کو مرکزی اشاعت التوحید والسنہ کا بہت بڑا خادم سمجھتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اپنی جماعت کے علماء پر اتنا بڑا بہتان اور الزام لگانا کہ جس پر کوئی نہ گواہ ہے اور نہ کوئی سچ ہے، نہ اس کے متعلق کوئی حقیقت ہے۔ اس نے اتنا تک نہیں سوچا کہ میں اپنی جماعت کے علماء پر ایک عالم پر اگر بہتان لگا رہا ہوں تو اس میں بے عزتی کس کی ہے، جماعت کی ہے یا جماعت کے علماء کی ہے؟ جس کو اپنی جماعت کی عزت کا فکر نہ ہو وہ جماعتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے۔ جس کو اگر شک ہو فمن ادعا فعلیہ البیان، جس کو شک ہو وہ میرے سامنے آ کے بات کرے، میرے سامنے آ کے کوئی گواہ پیش کرے کہ مولانا صدیق کوٹ ادو والے
جن کا تعلق مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ ہے، وہ کسی کے ختم پڑھنے کے اوپر گئے ہوں یا کل خانی پر گئے ہوں، اگر کسی میں ہمت ہو تو ایک گواہ پیش کر کے دکھائے، میں آج اپنا منہ مکالا کر دوں گا۔ یہ مسلمان کا تو کام نہیں کسی پر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، اور وہ بھی الزام اور بہتان تراشی کرنے والا وہ شخص ہے جو سود خور ہے، جو طلباء کرام کے نام پر سودی پیسے جمع کر کے خود کھاتا ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ بندہ خود اپنے گریبان میں پہلے جھانکے، بعد میں بندہ کسی دوسرے کے اوپر انگلی کھڑی کرے۔ اپنا ضمیر اور اپنی کارکردگی صاف نہیں ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے پیغمبر کا جو اصل مشن ہے اس کی خاطر، جو مشن الحمدللہ امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کے گئے ہیں، جن کی آبیاری حضرت علامہ خان قاری کلیم اللہ خان صاحب سلمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اس مشن کے اوپر چلتے ہوئے جب بھی آپ احباب کو، جتنے کارکن ہیں اور میری جماعت کے مخلص احباب ہیں، جب بھی آپ کسی اپنی جماعت کے عالم کے بارے میں کوئی بہتان اور الزام سنیں تو سب سے پہلے میں اس کی تحقیق کریں، کیونکہ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے آنے والا پہنچائے تو فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر آپ نے اس بات کی تحقیق نہ کی، بغیر سوچے سمجھے اور تحقیق کے آپ نے دوسرے پر فتوے لگانا شروع کر دیے، تو رب کا قرآن کہتا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایک وقت آئے گا اپنے کیے پر آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اتنا میں آخر میں کہوں گا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، بے ایمان جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ اور میں اپنے استاد محترم امام انقلاب ثانیہ امام ابن تیمیہ پاسبان مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ خان احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملہ، ان کا پڑھا ہوا ایک شعر آخر میں کہوں گا کہ عرفیتم یندیش ز غوغاء رقیباں، عرفیتم یندیش ز غوغاء رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، وما علینا الا البلاغ۔